السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 58 سے 61 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، اور ان میں سے بعض جو الزام لگاتے ہیں تجھ پر، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں، فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر تو وہ اس میں سے دیے جائیں راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر وہ نہ دیے جائیں اس سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تب وہ ناراض ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، وقالوا، اور کہتے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات ہیں فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اس پر کام کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے، گردن آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، اور قرض کی ادائیگی کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں پر، فریضۃ من اللہ، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین، اور ان میں سے وہ لوگ، یؤذون النبی، جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون ہوا اذن، اور کہتے ہیں کہ وہ کان ہے، قل اذن خیر لکم، کہو کان بہتر ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور ایمان لاتا ہے، بات مانتا ہے مومنوں کی، ورحمتاً، اور رحمت ہے، للذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان والے ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ، جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم پر آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی صدقات آتے، آپ کے اپنے اوپر اور آپ کے فیملی کے اوپر صدقات اللہ نے حرام کیے ہوئے تھے، اس لیے آپ صدقات کھاتے ہی نہیں تھے، لیتے ہی نہیں تھے، لیکن لوگ پھر بھی آپ کے اوپر باتیں لگاتے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس نے بات کرنی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا میں جسے بات کر رہا ہوں وہ کس کردار کا انسان ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم سچے ہیں اور پھر ہمیں کسی نے بات کی کیوں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی زبانیں بند نہیں کی جا سکتی۔ وہ بہت اس طرح کے انسان کو جو دنیا کا سلیکٹو ترین انسان ہو اور جس سے جھوٹ اور دھوکہ اور اس طرح کی کسی بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لوگ تو ان کو بھی بات کر دیتے۔ تو کوئی بھی ہمیں کچھ کہہ دے، اتنا ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری باتیں جن کو ہم لے کے خاندانوں میں کٹ آف کر دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قرآن میں بعض جگہ بتائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ یہ جو لمس ہے، کس لمس اس کا روٹ ہے، یہ طعنہ دینا، الزام لگانا، یہ جن کی عادت ہوتی ہے وہ کر ہی دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات کی تقسیم کرتے تو کچھ لوگ کہتے کہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں کی۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے کہ سیدنا علی نے رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا جس سے مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی، یعنی ابھی وہ ایسے ہی گندا ہی تھا، یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا، اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔
آپ یہ دیکھیں، جس میں نے پہلے بھی کہا، سارے صحابی حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان جیسے نہیں تھے، نئے نئے بھی مسلمان ہوئے تھے تو بات منہ سے نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ تہمد اٹھاتے ہوئے چل نکلا، جس کی آنکھیں دھسی ہوئی اور رخساروں کی ہڈیاں ابھری تھیں، پیشانی باہر نکلی ہوئی تھی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ وہ اپنا تہمد اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے بربادی ہو، کیا اللہ کی اس زمین پر میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا نہیں؟ وہ آدمی چلا تو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہا، اللہ کے رسول، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن اوپری دل سے، دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے کیا، اگر اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہو بھی تو مجھے یہ نہیں حکم ہے کہ میں دل کے اندر جھانک کے دیکھوں، کیونکہ یہ تو ایک طرح سے بدگمانی ہو جاتی ہے نا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سے خبر بھی ہو جاتی تھی۔ ایسی بہت ساری بدگمانیاں ہم بھی کرتے ہیں، کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ بہت ساری خرابیاں یا بہت سارے مسائل ہماری اپنی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹھ موڑ کے جا رہا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا، اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے کر پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کچھ لوگ جو نیچر وائز یا جن کا مستقبل میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھائی نہیں ہوگی، ان کے بڑے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی نسل میں کوئی خرابی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بڑوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہوگا کہ وہ ایک نبی کو بات کر کے جا رہے ہیں، تو اس کی نسل سے آپ کو اللہ نے بتایا کہ اس طرح کے لوگ نکلیں گے۔ بعض دفعہ نیکوں کے بھی برے نکل آتے ہیں، اور اگر ایک انسان خود ہی برا ہو تو پھر وہ بہت معجزانہ طور پہ ہی ہے کہ ایک باپ جھوٹ بولتا ہو تو اس کا بچہ سچا ہو، سگریٹ پیتا ہو تو اس کا بچہ اس سے بچ جائے، یہ اللہ کا خاص ہی کرم ہوتا ہے۔ یا ایک بے ایمانی کرتا ہے اور اس کا بچہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بے ایمان نہ ہو، اللہ ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ فرماتے فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، ان میں سے انہیں کچھ مل جائے خوش، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، نہ ملے تو ناراض، کیونکہ فائدوں کے لیے آتے تھے نا۔ جیسے میں نے اس دن میں آیت پڑھی تھی، كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ، روشنی آتی ہے ساتھ چل پڑتے، ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ ہوا کے رخ پہ چلنے والے لوگ، اپنا فائدہ دیکھنے والے لوگ، آخرت اورینٹیڈ بھی نہیں ہوتے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی بھی نہیں رکھتے، چاہتے ہیں ہر خیر ان کو مل جائے، تو ملنے پر خوش، نہ ملنے پر ناراض۔ ایسا ہی بہت سارا اب بھی، اب رمضان میں جب دعائیں ہوتی ہیں تو اب دیکھیں کہ جس دن ملنے کا، کچھ ملنے کا دن ہوتا ہے، اس دن کا رش اور عام دنوں میں تراویح پڑھنے والوں کا رش کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، یہ کبھی بھی زیادہ کھانے سے کم نہیں ہوتی۔ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی بچے کو کوئی چیز بہت پسند ہے اور اسے بہت کھلائی جائے تو وہ اس کا من بھر جائے گا، نہیں، یہ خواہش ہوتی ہے، بھوک نہیں ہوتی۔ تو خواہشوں کا کوئی اینڈ نہیں، یہ اینڈ لیس ہوتی ہیں۔ تو ان کو کنٹرول کرنے سے، ان پر جیک لگانے سے، ان کو نہ پورا کرنے سے صبر آتا ہے۔ پھر انسان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اسے کوئی چیز پسند کی سامنے بھی نظر آ جائے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یہ بہت بچپن سے بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے کہ اس کی ہر خواہش پوری نہ کی جائے۔ کوئی چیز اس کی بہت کی پسند کی ہے، بہت پسند کی ہے، لیکن اسے نہ دی جائے۔ آپ دے سکتے ہیں، نہ دیں، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔
کیونکہ جب ہم یہ دور کچھ زیادہ ہی ایسا ہے کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہر چیز لا دیں جو وہ مانگتے ہیں، اسی لیے تو ہر بچے کے پاس گیجٹس کا ڈھیر ہے، اور پھر وہ شکر گزار نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، بائکس ہیں، موبائلس ہیں، آئی فون ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ان کے کمرے شاندار ہیں، ان کے لباس برانڈز ہیں، اور شکر برائے نام ہے، کیونکہ ہم نے سہولتیں دینے اور چیزیں دینے پہ تو پورا زور لگایا، لیکن شکر کی کبھی تعلیم ہی نہیں دی، نہ ان کے سامنے کیا بار بار، نہ ان کو کوئی چیز دیتے ہوئے احساس دلایا کہ یہ چیز اللہ نے دی ہے، میری کوئی توفیق نہیں، اللہ کی توفیق ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی دین ہے۔ کتنے بچے ہیں جب وہ فرسٹ آتے ہیں تو ان کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹے سجدہ کرو، 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر گزار بن جاؤ، اور کتنے ہیں جب ان کی خواہش پوری ہوتی تو بچے آپ دیکھیں کتنے دن خوش رہتے ہیں، چند دن، جب تک کوئی چیز ملتی نہیں زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، جب مل جاتی ہے تو چند دن کے بعد ایک نئی چیز ریڈی ہو جاتی ہے ان کو۔ تو یہ جو لینے پہ خوش ہونا اور نہ ملنے پہ ناراض ہونا، یہ کبھی بھی صبر پیدا نہیں کرتا۔ صبر پیدا کرتا اس چیز پہ کہ کچھ ملا الحمدللہ، کچھ نہیں ملا الحمدللہ، کیونکہ جب کچھ نہیں ملتا تب بھی بہت کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ اس کو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ملا ہوتا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے یا ملا ہوتا ہے تو ہمارے اندر شکر گزاری آئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ فرماتے اگر وہ راضی ہو جائیں، راضی ہو جاتے اس پر جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اس کا رسول بھی دے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں تو اللہ کی طرف رغبت کرنا ہے۔ تو جن کی اندر بھوک نہیں، جن کے اندر خواہش نفس پر کنٹرول ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کہیں تو بہت اچھا ہو کہ اللہ نے جو ہمیں دیا الحمدللہ، وہ اور دے گا ہمیں اپنے فضل سے، کیونکہ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہم کیوں اتنا دل چھوٹا کرتے ہیں، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب نہیں ملی یا دنیا میں سے کسی نے آپ کو نہیں دی تو پریشان ہی نہیں ہونا، کہ وہ خزانوں کے مالک تو وہ ہے، وہ دے گا، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اسے یاد بھی نہیں کرتے، جو اسے پہچانتے بھی نہیں، ہمیں کیوں نہیں دے گا، ہم تو اس کے نام لیوا ہیں۔ اور ہم تو اگر فرائض انسان پورا کرتا ہو، کیونکہ فرائض نہ پورے کرنے والوں کو بھی سب کچھ ملتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ کی فرما برداری سے اللہ سے جو کچھ لیا جا سکتا ہے وہ اس کی نافرمانی سے نہیں لیا جا سکتا۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اسباب پر اور مال پر بھروسہ کرتا ہے، اسے خیال ہوتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں لے لوں گا جو مجھے چاہیے، اور جو اسباب اس کے لیے اختیار کرنے چاہیے وہ کرتا ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، اسباب نہیں اختیار کرتا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر کرتا ہے۔ جیسے وہ ایک شعر ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اسے یہ فرق نہیں پڑتا اسلحہ ہے یا نہیں ہے، کھانے کو ہے یا نہیں ہے۔ جتنا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ایک ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بہت وظائف آتے تھے۔ ہر امیر المومنین جب خلیفہ بنے انہوں نے ڈھیروں اللہ کے بیویوں کو بھیجا، اللہ کے نبی کی بیویوں کو، لیکن ان میں اتنا زہد آ چکا تھا، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا ملنے سے، زندگی میں ان کو اتنا ملا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مہینوں گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اندر سے صبر کا پہاڑ بن گئی۔ اگر ہم سوچیں تو ہمیں کتنا ترس آتا ہے، لیکن یہ اللہ نے ان کی تربیت کی تھی، اللہ کو دینے کے لیے کچھ کمی نہیں تھی، ان کی تربیتیں ایسی ہو گئیں کہ ایک ایک دن میں 80,000 اس دور میں اب ان درہموں کو اگر
ملٹیپلائی کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کتنا صدقہ بنتا ہے۔ وہ دے دیتی اور اتنا بھی نہ ہوتا کہ پیچھے گھر میں کچھ رکھ لیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے نے کہا کہ اگر خالہ نے کچھ وظیفہ بھیجا حضرت زبیر نے، خالہ نے ایسے کیا نا تو میں خالہ سے بولوں گا نہیں، یا اس طرح کی کوئی بات کی کہ خالہ اچھا نہیں کریں گی یا ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آپ کے بارے میں وہ آپ کے بھانجے نے ایسے کہا، کہنے لگی ایسے کہا اس نے؟ ہاں کہا میں تو اسے کبھی بولوں گی نہیں۔ اب وہ کافی دیر ناراض رہی۔ حضرت زبیر کو بڑی ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی کی بیوی کی ناراضگی اور میری خالہ بھی ہیں تو، اور مسلمان اتنے دن ناراض نہیں رہتا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں بول رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک دو صحابہ سے کہا کہ تم ایسے کرو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اندر جانے کی اجازت مانگنا۔ انہوں نے جا کے آپ کے دروازے پہ کہا کہ اماں ہم اندر آ جائیں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ کہنے لگے سارے ہی آ جائیں، نام نہیں لیا، کہنے لگی آ جاؤ سارے۔ انہی میں حضرت زبیر بھی اندر چلے گئے۔ وہ جاتے اپنی خالہ سے لپٹ گئے اور معافیاں مانگنے لگے کہ میں نے آپ کو اچھی بات نہیں کی۔ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ برا نہیں کہا تھا، ان کا خیال تھا کہ خالہ کو خود کے لیے بھی کچھ رکھنا چاہیے، سارے خرچ کیے جاتی ہیں، لیکن ان کو اچھا نہیں لگا اور وہ ناراض ہو گئی۔ ادھر سے دو صحابی جو ساتھ تھے وہ بھی مسلسل کرتے رہے کہ اللہ نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یعنی پورا وہ زور ڈالتے رہے۔ تو حضرت عائشہ بولنے لگ پڑی ان سے، ناراضگی ختم کر لی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے کہ جب بھی اس بات کو یاد کرتی تھی تو رو رو کے ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کہ میں نے ایسی قسم کھائی کیوں اپنے بھانجے کے بارے میں، یا کسی بھی مسلمان سے ناراضگی اتنے دن میں نے رکھی کیوں۔ لیکن یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے وہ ان کے اندر صبر آیا، کیسے وہ خرچ کرتی تھیں، اور کسی نے اگر کہہ دیا کہ سارا نہ کریں تو کیسے اس سے ناراض ہو گئی، کیونکہ انہوں نے زندگی کا مطلب ہی چینج کر لیا تھا۔ ہمارے دلوں سے چونکہ دنیا کی محبتیں بہت زیادہ ہیں نا، تو اتنی جلدی زہد نہیں آتا، اور نہ اتنا اینڈ تک ہمیں کوئی حکم ہے۔ ہمیں تو اللہ نے کہا قُلِ العفو، جو بچ جائے ضرورت سے زائد وہ دے دو۔ تو یہ لینے پر راضی اور نہ ملنے پہ ناراض، خوشی میں ساتھ چلنے والے، غم میں ساتھ چھوڑنے والے، یہ منافقت کی علامتیں ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، اللہ نے پھر یہ مصارف بتا دیے صدقات، تو اس کے عشر اور زکوٰۃ کے۔ عام صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اسپیشل ان صدقات کی باری، یعنی جو فرض میں سے آتا ہے، تو اللہ نے فرمایا صدقات تو فقیروں کے لیے ہیں۔ فقیر کون؟ فقیر اور مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مطلب آپ نے فرمایا، حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو 1 یا 2 لقموں کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگائے، یا اسے 1 یا 2 کھجوریں دے کر لوٹا دیا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ اس کا حال کسی کو معلوم ہو کہ اسے صدقہ دیا جائے، نہ وہ لوگوں سے کھڑا ہو کر سوال کرے۔ فقیر اور مسکین میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی انسان مجبوری میں مانگ بھی سکتا ہے، لیکن ایک جو پیشہ ور فقیر ہے یہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ ان کو دینے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، صدقہ تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو سارا دن دین کا کام کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کو وصول کرنے والے، تقسیم کرنے والے، حساب کتاب رکھنے والے، تو یہ سارے پھر وہاں سے معاوضہ لیتے تھے اور ان کی تنخواہ ہوتی تھی۔ اگر اس عملے میں سے اگر کوئی شخص خود مالدار ہو تو بھی معاوضہ لے سکتا ہے، چاہے بعد میں صدقہ کر دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سعدی کہتے کہ دور فاروقی میں سیدنا عمر کے پاس آیا، انہوں نے مجھے کہا مجھے معلوم ہوا تم لوگوں کے کام کرتے اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جاتی ہے تو تم اس سے لیتے نہیں۔ میں نے کہا ہاں۔
انہوں نے پھر پوچھا پھر اس سے تمہارا کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہے، مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کروں۔ سیدنا عمر نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیتے تو میں کہہ دیتا یا آپ اسے دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ آپ نے فرمایا لے لو، اس سے مالدار بنو پھر صدقہ کرو۔ اگر تمہارے پاس اس طرح مال آئے کہ تم اس کے لالچ نہیں رکھتے ہو، نہ تم اس کا سوال کرتے ہو، تو اسے لے لیا کرو، اگر نہ ملے تو فکر نہ کیا کرو، یعنی بن مانگے کچھ مل جائے تو لے لو۔ تو عاملین چاہے امیر بھی ہوں تنخواہ لے سکتے ہیں، تو اس پر کام کرنے والے مثلا کوئی سارا دن دین کی جدوجہد میں لگتا ہے اور اس کے گھر میں ضرورت ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے اور وہ لے سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مال آتا، آپ بعض دفعہ کچھ صحابہ کو دیتے اور کچھ کو نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ عمر بن تغلب ایک صحابی تھے، انہوں نے شاید کسی سے کہا کہ ہم زیادہ حقدار تھے، ظاہر ہے جنہوں نے دین کا بہت کام کیا ہوتا ہے تو ان کا حق بھی زیادہ بنتا ہے۔ انہوں نے شاید کسی سے بات کی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتا، جنہیں میں دیتا ہوں ان میں کچھ بے صبری پاتا ہوں، اور جنہیں نہیں دیتا اور مجھے ان کے بارے میں اللہ سے بہت اچھی امید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمارے بارے میں اچھی سوچ کے ساتھ ہمیں نہیں دیا، تو جو مل جاتا اس سے زیادہ خوشی ہمیں ہوئی۔ تو تالیف قلب کے لیے، یعنی کوئی نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک شخص کو اس نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے کہا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں لے جو، وہ اتنا حیران ہوا، اپنی قوم سے جا کے کہنے لگا وہ میری قوم ایمان لے آؤ، وہ نبی تو اتنا دیتا ہے کہ اسے فقر کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، بہت خوش ہوا وہ۔ تو ایسے پھر یہ مضبوط ہوتے تھے ایمان میں۔ والغارمین، کہ قرض کے مسئلے میں پھنس گیا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ٹھیک بھی ہے، کسی کا ضمانت دے دیا ہے، کسی نے قرض لیا تھا اور اس نے کہہ دیا اگر نہ دے میں دوں گا اور اس نے نہیں دیا، یا پھر خود قرض لے کے تو دینے کے قابل نہیں رہا، تو یہ ساری مصیبتوں میں قرض کی ادائیگی کی جا سکتی، اور اللہ کی راہ میں اس کے لیے کوئی بھی مد ہو، جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی جو اللہ کی راہ میں کام ہوتے ہیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یعنی فریضہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرائض صدقات کی بات ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کے نبی کو، ویقولون ہوا اذن، اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے، یعنی کان ہے پورا، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتا ہے، کیونکہ یہ جو منافق لوگ تھے یہ مختلف طرح کی باتیں کیا کرتے تھے دین کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو آپ کو پہنچائی بعض دفعہ لوگ آ کے بتا جاتے تھے، اور آپ مطلب ظاہر آپ کو یقین آتا تھا کہ اپنے صحابہ پر تو آپ کو جھوٹ بولنے کا نہیں تھا نا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہماری باتیں ان کو پہنچ کیوں جاتی ہیں، اس لیے کہتے تھے یہ کانوں کا کچا ہے، جیسے اردو میں ہم عام پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ، تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کل اذن خیر لکم، ان سے کہو یہ کانوں کا کچا ہونا تمہارے لیے ہی اچھا ہے، تم ان کے سامنے اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، مسلمانوں کے ہمدرد ہونے پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، جہاد سے فرار کے لیے جھوٹے بہانے بناتے ہو، وہ پھر بھی صبر سے کام لیتے۔ اگر وہ ہر بات کی تحقیق شروع کرتا تو سب سے پہلے تمہاری ہی شامت آتی، تو اس لیے یہ کان تمہارے لیے ہی اچھا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، مومنوں کی باتوں کو مانتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا رحیم ہے جو تم میں سے ایمان والے، بہت نرم دل ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے تم ان کے لیے نرم ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم سخت ہو
اور سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، تیرے پاس سے یہ دوڑ جاتے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، تو جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔